محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. لائق احترام معزز سامعین کرام، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے حوالہ سے عرض کیا گیا تھا کہ جس سے محبت ہو اس محبت کا تقاضا ہے کہ اس کی نصرت کی جائے، اس کی حفاظت کی جائے، اس کی مدد کی جائے. خالی خولی محبت کا دعویٰ اگر مشکل آ جائے تو پیچھے ہٹ جانا، یہ محبت نہیں بلکہ بے وفائی ہے. اب نصرت جو ہے، کسی کی مدد، کسی کی حمایت، اس کا ہی ایک تقاضا یہ ہے یا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس کا احترام، عظمت اور حرمت کا خیال رکھا جائے. اسی لیے اللہ وحدہ لا شریک نے جہاں نبی علیہ السلام کے متعلق یہ لفظ استعمال فرمایا ہے کہ ایمان لاؤ وَتُعَزِّرُوهُ، اور ان کی مدد کرو، وہاں ساتھ ہی فرمایا وَتُوَقِّرُوهُ، ان کی توقیر کرو، ان کا احترام کرو، ان کی حرمت کی پاسداری کرو. جس کا سب سے بنیادی سبب یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے جو مقام اور مرتبہ، جو منصب رسالت و نبوت اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو عطا کیا ہے، وہ مقام اس بات کا متقاضی ہے کیونکہ پیغمبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو منفرد مقام رکھتا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ انہیں شاعر اللہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. یعنی رسول اللہ، جب رسول کی نسبت اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ کی طرف یہ نسبت اسے شاعر اللہ میں شامل کر دیتی ہے کہ جس چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہو شاعر اللہ. جیسا کہ قرآن کریم ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف سے کہ یہ کتاب اللہ ہے، یہ کلام اللہ ہے. اب عام کلام، عام کتاب اور حیثیت رکھتی ہے. جب قرآن کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی کہ یہ کتاب اللہ ہے، کلام اللہ ہے، تو پھر اس کی حرمت ہم پہ لازم ہو جاتی ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے. اسی طرح گھر تو سارے گھر ہیں،
مگر جب بیت اللہ کہتے ہیں کہ کعبہ کی نسبت اللہ کی طرف ہے کہ یہ بیت اللہ ہے، پھر اس کی حرمت غائب ہو جاتی ہے۔ مسجد کو بھی بیت اللہ ہی کہتے ہیں، اور مسجد کا احترام بھی عام مقامات سے کیوں زیادہ ہے کہ یہ اللہ کے شاعر میں سے ہے۔ اور اللہ وحدہ لا شریک نے شاعر اللہ کی حرمت اور عظمت کے متعلق اہل ایمان کو جو ہدایات دی ہیں، ان میں ایک واضح ہدایت یہ ہے کہ لا تحرموا شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کے شاعر، اس کی عظمت و جلالت کے ان نشانات، ان مظاہر قدرت، ان کا احترام کرو، ان کی حرمت کو نقصان نہ پہنچے۔ جیسے حرمت والے مہینے ہیں، حرمت والے مہینوں کی حرمت کو پامال کرنا کفار کے ہاں بھی جائز نہیں تھا، وہ بھی سمجھتے تھے یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو باوجود سب سے اعلیٰ ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک نے یہ بھی بات ارشاد فرمائی ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ کے شاعر کی تعظیم کرنا، ان کی حرمت کو قائم رکھنا، من تقوی القلوب، یہ دلوں کی پرہیزگاری ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ محض پرہیزگاری، نہیں۔ اللہ کہہ سکتے یہ بڑا تقوی ہے، نہیں، یہ فرمایا من تقوی القلوب، دلوں کی کیفیت کو اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے کہ جو شخص ان شاعر اللہ کی تعظیم اور تکریم کرتا ہے، سمجھا جانا چاہیے کہ اس کا دل پاک ہے، وہ متقی ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ جب اللہ تعالیٰ یہ چیزیں استعمال کرتا ہے نا، تو اس میں دقیق اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی گارنٹی دے رہے ہیں۔ جیسے اللہ نے قربانی کے مسئلے کیا فرمایا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ ظاہری گوشت پوشت کی بات نہیں ہے، میں تمہارے دلوں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور یہی بات حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متعلق اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو اللہ تعالی نے تقوی القلوب کہا ہے، تو اس کا ایک بہترین بلکہ سب سے اعلیٰ مظہر یہ ہے کہ حضرات انبیاء بالخصوص جناب پیغمبر علیہ السلام، ان کی حرمت اور تعظیم کو برقرار رکھا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور تعظیم ہر پہلو سے ہے۔ ایک پہلو نبی علیہ السلام کے وجود پاک کا ہے، آپ کا جو بشری ڈھانچہ ہے، بحیثیت انسان جو وجود اس دنیا میں متحرک اور فعال ہے، اس وجود شخصی کا بھی احترام کرنا ہے۔ ایک احترام ہے منصب کا، ایک ہے آپ کے وجود پاک کا، کہ پیغمبر نبوت اور رسالت ملنے کے بعد ان کا وجود اطہر جس طرح بابرکت ہوتا ہے، خیر و برکت کا سرچشمہ ہوتا ہے، اسی طرح ان کے وجود پاک کی حرمت اور عظمت ہوتی ہے۔ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں، سیرت میں جو واقعہ ذکر ہوا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جن الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ کفار نے، سرداران قریش نے اللہ سے بیت اللہ میں آ کر درخواست کی کہ ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم۔ یا اللہ، اگر یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں سچ اور برحق ہے اور ہم اسے نہیں مان رہے،
تو پھر ہمیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ آپ پتھروں کی بارش برسا کر ہمیں برباد ہلاک کر دیں، کوئی اور دردناک عذاب دے دیں کہ اگر واقعتاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو ہمیں زندہ رہنے کا حق نہ دیا جائے۔ اب مجرم خود کہتا ہے مجھے سزا دے، تو اعتراف بھی کرتا ہے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک کو اب حق پہنچتا ہے کہ وہ انہیں عذاب کا نشانہ بنا دے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے یہاں اپنی قدرت کا ذکر نہیں کیا، اپنی مشیت و حکمت کا ذکر نہیں کیا۔ حالانکہ اور جگہ پر یہ باتیں ذکر کی ہیں، اس موقع پر کیا فرمایا ہے؟ یعنی تقابل کیجیے، جہاں اور جگہ پر ان کا یہ مطالبہ ہے، دوسری قوموں کا مطالبہ ہے کہ اللہ ہم پہ عذاب آ جائے، پیغمبر کو چیلنج کرتے ہیں کہ لے عذاب اگر تو سچا ہے۔ تو پیغمبر کیا جواب دیتے ہیں؟ رب کیا جواب دیتا ہے کہ بھائی قیامت تو آئے گی، عذاب بھی آ جائے گا، لیکن جب وقت مقررہ ہے، وقت مقررہ پر آئے گا۔ اللہ کے اس میں حکمت ہے، مشیت ہے کہ شاید تم میں سے کوئی مسلمان ہو جائے، یا تمہیں ڈھیل دی جاتی ہے۔ یہ اس قسم کا وہاں جواب دیا ہے، مگر یہاں کیا جواب دیا ہے کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام، ان کی یہ سرگوشیاں میں نے سن لی ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں میں نے سن لیا ہے، لیکن یہ بتا دیجئے، ان کو میرا جواب پہنچا دیجئے کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اگر تمہارے کہنے کے باوجود، اعتراف ہے جرم کے باوجود تمہیں میں عذاب نہیں دیتا، یہ نہیں ہے کہ میں عذاب دینے سے کوئی عاجز ہوں، یہ نہیں ہے کہ میرے پاس کوئی لشکر نہیں ہے، میں تو کن فیکون سے جو چاہوں کر دوں، لیکن اگر تمہارے کہنے کے باوجود تمہیں عذاب نہیں دیا جاتا، اس کا ایک اہم سبب یہ ہے کہ جب تک میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام تم میں موجود ہیں میں عذاب دوں۔ اس سے علماء نے یہ کشید کیا ہے کہ یہ ہے نبی علیہ السلام کی حرمت، یہ ہے عظمت، یہ ہے نبی علیہ السلام کا وقار اللہ کے ہاں کہ اللہ وحدہ لا شریک بھی نبی علیہ السلام کے وجود اطہر کا حیا اور احترام کرتے ہوئے ان کو عذاب نہیں دیتا جب تک، بلکہ خود کاربن حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتا ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ نے 2 امانیں نازل کیے اپنے عذاب سے، ان میں سے ایک امان وہ نبی علیہ السلام کا وجود گرامی ہے کہ جب تک پیغمبر علیہ السلام کا وجود ہے، اب دیکھیے باقی جتنے بھی حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ ہیں، ذرا اندازہ نبی علیہ السلام کی عصمت کا، آپ کی حرمت کا، ان تمام انبیاء علیہ السلام کی قوموں کو عذاب آیا، قوموں کے اوپر اللہ کا جب عذاب آیا تو پیغمبر موجود تھے، زندہ تھے۔ پیغمبر نے صرف اتنا ہے کہ اللہ نے صرف اتنا کیا کہ پیغمبر کو بچا لیا۔ فرعون غرق ہوا، موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، شعیب علیہ السلام موجود تھے۔ نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، نوح علیہ السلام موجود تھے۔ لوط علیہ السلام ہے، ہود علیہ السلام ہے، صالح علیہ السلام ہے، جتنے بھی نبی ہیں بلا استثناء تقریباً جن پر عذاب آیا پیغمبر کی زندگی میں آیا، پیغمبر وہاں موجود تھے، نجات دلائی ہے، باہر نکالا ہے، لیکن یہ نہیں کہ پیغمبر کی موجودگی میں عذاب نہ آئے، لیکن قربان جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ اور شان و عظمت پر، آپ کی حرمت پر، آپ کے وقار اور توقیر پر، کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو مناسب نہیں سمجھا کہ میں رحمت للعالمین کی موجودگی میں ان کو عذاب دوں، مبادا میرے پیغمبر کی رحمت للعالمین پر فرق نہ آ جائے کہ ان کو تو میں نے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، یہ کیسی رحمت ہوئی کہ رحمت موجود ہے پھر عذاب آ رہا ہے؟ فرمایا نہیں، میرے محبوب علیہ السلام ان کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ یعنی یہ مقام ہے پیغمبر علیہ السلام کی حرمت کا کہ اللہ وحدہ لا شریک فرما رہے ہیں، یہ جو اللہ نے احترام کیا ہے، جس وجود کا اللہ نے احترام کیا ہے، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اہل ایمان اس کی مخالفت کریں؟ اسی لیے اللہ وحدہ لا شریک نے اہل ایمان کو بھی یہ بات کہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اہل ایمان
تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام سے آگے نہ بڑھو. یہ آگے بڑھنا حکماً اور معنی بھی ہے اور ظاہراً بھی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے آگے نہ ہوا جائے. یہی وجہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی علیہ السلام نے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کہو کہ نماز پڑھائیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھانا شروع ہوا، نبی علیہ السلام تشریف لایا، فاقہ ہوا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ پیچھے ہو گئے. حضور علیہ السلام نے اشارہ کیا، تفصیلی واقعہ آپ اور نماز سنتے رہتے ہیں. نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں نے جب آپ کو اشارہ کیا تو آپ آگے کیوں نہیں ہوئے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ بخاری شریف میں آتا ہے کہ ما کان ینبغی لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی اللہ رسول بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیسے ممکن ہے؟ ابو بکر کی یہ جرت کیسے ہو سکتی ہے؟ ابو بکر کا ایمان کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ وہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی علیہ السلام سے آگے ہو کر نماز پڑھائے؟ ابو بکر کا ایمان اجازت نہیں دیتا آپ کی موجودگی میں. بلکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، گھر کا واقعہ ہے، تو آپ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو آگے کیا، برابر کھڑا کر رہی ہے. پیچھے خاتون ہے، آپ کو برابر کر رہا، مسئلہ بھی یہی ہے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ پیچھے ہو گئے، نبی علیہ السلام پھر کھینچا، آگے کیا، ابن عباس پھر پیچھے ہو گئے. بعد میں نبی علیہ السلام نے پوچھا بھائی میں تمہیں بار بار آگے کیا تم پیچھے ہو جاتے رہے ہو، کیوں ایسا ہوا؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جواب ارشاد فرمایا، ما یا رسول اللہ ما ینبغی ان اکون فوقک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لیے گیا، اَوَيَنبَغِي لِأَحَدٍ أَن يُصَلِّيَ هَذَاكَ وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم الذي آتاك. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَوَيَنبَغِي لِأَحَدٍ أَن يُصَلِّيَ هَذَاكَ، کیا یہ کسی کے لیے شان نشان ہے؟ کسی سے توقع رکھی جا سکتی ہے؟ کسی کو یہ اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ آپ کے برابر کھڑا ہو کر نماز پڑھے؟ وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منصب نبوت سے نوازا ہے، نبی کے برابر کھڑے، یہ نہیں ہو سکتا. اسی طرح حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی علیہ السلام آئے ہجرت کر کے، آپ ان کے گھر میں ٹھہرے. حضرت ایوب انصاری نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اوپر چلے جائے، بالا خانے میں اوپری منزل میں، ہم نیچے ٹھہرتے ہیں. فرمایا نہیں، آپ اوپر ٹھہرے، میں نیچے ٹھہرتا ہوں، اس لیے کہ لوگوں کی آمد رفت ہے، میری آسانی رہے گی، لوگوں کے ملنا آسانی رہے گی. انہوں نے بھی اس حکمت کو سمجھا کہ ٹھیک ہے، وہ اوپر چلے گئے. رات کو جب سوئے تو اتفاق سے پانی تھوڑا سا گر گیا تو فوراً میاں بیوی اٹھے، گھبرا گئے. چھتیں اس وقت ہماری جیسی لنٹر تو نہیں ہوتے تھے کہ کہیں نبی علیہ السلام پر پانی نہ ٹپکے. فوراً اپنے کپڑوں سے اس پانی کو خشک کیا کہ نبی علیہ السلام کو دکھا. صبح ہوئی تو پھر نبی علیہ السلام سے درخواست کی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ینبغی ان نکون فوقک انتقل الی الغرفہ، حضور ہمارا ایمان اجازت نہیں دیتا، ہمیں تسلی نہیں ہوتی کہ آپ نیچے ٹھہرے ہم اوپر ہوں، حضور آپ اوپر جائیں ہم نیچے ٹھہریں گے. یعنی حضرات صحابہ کرام کا اتنا، بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، آپ فرماتے ہیں سفر میں ہم جا رہے تھے، میں نے اپنا ابا جی کا گھوڑا لیا، اس پر سوار ہو گیا، وہ ذرا تیز رفتار تھا، اتفاق سے میرا گھوڑا آگے نکلا نبی علیہ السلام سے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً فرمایا یا عبداللہ لا تتقدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا لا یتقدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم احد. عبداللہ دیکھو خبردار، کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ نبی علیہ السلام سے آگے بڑھے، یا تم بھی نبی علیہ السلام سے آگے نہ بڑھو. یعنی اس حد تک یہ وجود گرامی ہے نا. جب وجود گرامی کی یہ کیفیت ہے تو اسی طرح نبی علیہ السلام کی مانوی تقدم بنا ہے کہ حضور کوئی بات کرے ہم اس کے مقابلے میں اپنی بات کو ترجیح دیں. یہ بھی تقدم ہے.
بلکہ جو نبی علیہ السلام کے متعلق نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والو اللہ کے رسول کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ یہاں بھی دونوں معنی ہے، ظاہراً بھی ادب کا تقاضا ہے کہ نبی علیہ السلام خاموشی سے بیٹھو، آہستہ سے بات کرو، اونچی آواز سے نہیں۔ بلکہ حضرت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہتے ہیں وہ گھر میں بیٹھ گئے تھے، ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچی آواز سے گھر میں بیٹھ گئے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا وہ آ نہیں رہے، آدمی بھیجا پوچھو بھائی، وہ گھر میں بیٹھے رو رہے ہیں، بھائی تم کیوں آتے نہیں نماز پڑھنے؟ یعنی اس وقت یہ تصور نہیں ہوتا تھا کہ کوئی مومن نماز پڑھنے رہا ہے، اور آج تصور نہیں ہوتا کہ نماز میں کوئی مومن آیا، گھر میں بیٹھے مومن ہے، گھر میں بیٹھے مسلمان ہیں۔ اس وقت مسلمان سے تصور نہیں تھا کہ وہ اذان ہو تو گھر میں بیٹھا رہے، اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میرا دل چاہتا ہے اذان ہو جائے، کسی کہو تم جماعت کراؤ، میں ان کے گھروں میں جاؤں، جو جو آدمی گھر بیٹھے ہیں ان کے گھروں کو جلا دوں۔ اذان ہونے کے بعد یہ گھروں میں بیٹھے ہیں بد نصیب، یعنی ہم کتنے بد نصیب ہیں گھروں میں بیٹھے ہیں۔ لیکن حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے تصور نے آپ نے فرمایا اگر بچوں کا اور عورتوں کا مجھے خوف نہ ہوتا تو میں ان کے گھروں کو جلا دیتا۔ تو ثابت بن قیس کا دیکھا نبی علیہ السلام نے، ہاتھ میں فرمایا میں اس لیے گھر میں بیٹھا ہوں بھائی، اللہ تعالیٰ نے کہا اونچی آواز سے نہ بولو، میری آواز تباً اونچی ہے، بعض آدمی کی آواز تباً اونچی ہوتی ہے، تو میں تو سمجھتا ہوں اگر میں نبی علیہ السلام کے پاس بات کی، آواز میری بلند ہے تو میرا نامہ اعمال تو ضائع ہو جائے گا، میرے اعمال تو ختم ہو جائیں گے۔ پھر نبی علیہ السلام نے بلا کر تسلی دی کہ نہیں، تبھی آواز مقصود نہیں ہے، تبھی آواز مقصود نہیں ہے۔ ویسے نبی علیہ السلام کی ادب کا تقاضا ہے کہ اپنی آواز کو پست رکھو، اونچا نہیں بولو، آمدن کو شور غول کرے، آمدن اونچی بولے نبی علیہ السلام کی موجود میں، یہ ادب کے خلاف ہے۔ اور جس طرح یہ ظاہراً ہے اسی طرح معنوی طور پر بھی یہی ہے کہ اللہ کی آواز یعنی اللہ کے رسول کے حکم، آپ کی حدیث، آپ کی سنت کا مقام یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں کسی کو ترجیح نہ دی جائے۔ اگر کوئی اس کو ترجیح دیتا ہے تو پھر وہ بھی، اس کا نامہ اعمال بھی ختم ہوگا اور اس پر اللہ کا عذاب بھی آ سکتا ہے۔ یہی وجہ غزوہ تبوک میں نبی علیہ السلام جب گئے تو آپ نے کہا دیکھیے آج رات شدید آندھی آئے گی، آج کل تو محکمہ موسمیات والے کہتے ہیں نا کہ آئے گی، نبی علیہ السلام کا اعجاز تھا، اللہ نے آپ کو بتایا، وحی سے اطلاع دی کہ یہ حالات پیدا ہو جائیں گے۔ آپ نے صحابہ کو خبردار کر دیا کہ آج رات شدید آندھی آئے گی، کوئی آدمی اپنے خیمے سے باہر اکیلا نہ نکلے، اگر ضرورت ہو تو کسی ساتھی کو لے کر جاؤ۔ دو آدمی اتفاق سے، ایک اپنی قضائے حاجت کے لیے اور ایک کا گھوڑا چھوٹ گیا، وہ اس کے پیچھے بھاگ گیا۔ آندھی آئی، دونوں کو اٹھا کر یعنی جو گھوڑے پہ رہا اسے اٹھایا، ایسا اٹھایا کہ بنو تیہ خاندان سے اس کے گھروں میں جا کر پھینک دیا۔ دوسرا گیا، وہ بیمار ہوا تو وہ بیماری اس کے لیے باعث مصیبت بن گئی۔ علماء نے لکھا کہ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی حدیث پر عمل نہیں کیا۔ جب نبی علیہ السلام خبردار کر دیا تو کیوں کہے؟ گویا کہ جو شخص اللہ کے رسول کی حدیث کے مقابلے میں اپنی بات یا کسی اور کی بات، اپنے امام، اپنے پیر، مرشد، فقیہ، مجتہد، کسی بڑے کی بات کو پیغمبر کی بات سے اونچا کرنے کا مطلب ہے کہ وہ اس کی بات تو سنے، پیغمبر کی بات کی پرواہ نہ کرے۔ ہم کہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا، نماز ایسے پڑھی، حج ایسے کیا، روزہ ایسا کیا، جب یہ بات کہی جائے تو اس کے کانوں پر جوں تک نہ رینگے، اس کے دل میں محبت موجزن نہ ہو، اطاعت کا جذبہ پیدا نہ ہو۔ اگر کوئی کہے جناب فلاں پیر نے یہ بات کہی ہے، فلاں مرشد نے کہی ہے، فلاں امام نے کہی ہے، تو جھٹ سے کہہ لیں۔ ہم کہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے لباس ایسا پہنا ہے، پرواہ نہ کرے۔ اگر کہیں کہ پیر صاحب نے ٹوپی ایسی پہنی ہے، پیر صاحب نے جبہ ایسا پہنا ہے، اس رنگ کا، تو فوراً وہ رنگ بدل۔ یہ پیغمبر کے مقابلے میں دوسرے کو اہمیت دینا، دوسری آواز کو اونچا کرنے کے مترادف ہے۔ انتابت اعمالکم وانتم لا تشعرون، فرمایا تم سمجھتے رہو گے ہم نے بہت اچھا کیا ہے، تمہیں احساس ہی نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال ضائع کر دے گا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی حرمت اور آپ کے وقار، توقیر، احترام اور عزت کا تقاضا یہ ہے
کہ آپ کے جو متعلقات ہیں ان کا احترام بھی کریں. اہل بیت ہے، حضرات صحابہ کرام ہیں، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن ہے، ان کا احترام بھی نبی علیہ السلام کا احترام ہے. بلکہ تبرکات پیغمبر کا بھی. ہمارا ایمان تو اتنا حساس اور نازک ہونا چاہیے. حضرت شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ شہید دہلوی جو بالاکوٹ میں شہید ہوئے، بر صغیر کی تاریخ کا مشہور ایک کردار ہے سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ. ان کے متعلق آتا ہے کسی نے شکایت لگا دی سرکاری دربار میں کہ جناب یہ وہابی ہے، یہ نبی علیہ السلام کے آثار اور تبرکات کا احترام نہیں کرتا. دلی کی جامع مسجد میں رکھے ہوئے تھے نا، بال رکھے ہوئے ہیں آپ کے نالین مبارک، وہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ الگ مسئلہ ہے، جیسے یہاں بھی ہوتا ہے. ان کو طلب کیا، دربار میں طلب کیا. لوگوں نے کہا کہ جناب آپ نہ جائیں، مبادہ کوئی گستاخی ہو یا کریں، آپ نہ کیوں نہ، میں جاؤں، میں خود جاؤں. انہوں نے کہا جناب آپ اس کی گستاخی کا اندازہ لگانا ہے، دربار میں بلائیں اور پھر تبرکات نبویہ کو لے کر آئیں. وہ گستاخ ہے، وہ تبرکات کے لیے اٹھے گا نہیں، اٹھے گا نہیں، اس کے مطلب گستاخی کرے گا. اس نے بھی آزمایا. شاہ صاحب چلے گئے، تبرکات کو لایا ہے. اب جو دکاندار قسم کے مولوی ہیں انہیں تبرکات اٹھا رہے ہیں، ایک جھوم جھام کر جا رہے ہیں، عجیب کیفیت ہے. دربار عالی میں گئے، بادشاہ بھی اٹھا، لوگ درباری بھی اٹھے، یہ تبرکات مبارکہ آ گئے. شاہ صاحب بیٹھے، ان کو موقع مل گیا. ان کا دیکھا نہیں، ہم نے کہا تھا نا یہ گستاخ ہے، وہابی ہے، یہ تبرکات کو نہیں مانتا. جب یہ ہنگامہ ختم ہوا اس نے شاہ صاحب سے پوچھا. شاہ صاحب نے وہاں ایک تقریر فرمائی، کچھ سوالات اٹھائے. بادشاہ سلامت سے پہلی بات تو یہ پوچھی کہ کون ضمانت دیتا ہے، کیا دلیل ہے اس بات کی کہ یہ تبرکات صحیح ہیں، یہ تبرکات صحیح ہیں، کیا سند ہے بتائے کوئی ان میں سے. سارے مولوی لاجواب، کوئی پتہ نہیں، بس نالین مبارک ہے، نالین مبارک ہے، نالین مبارک ہے. تو یہ سارے درباری جب اٹھے، اب بادشاہ تو بیٹھا رہا. شاہ صاحب نے پوچھا اگر یہ اسی طرح ہے تو پھر آپ کیوں نہیں اٹھے؟ آپ کو اٹھنا چاہیے تھا، آپ بڑے گستاخ ہیں. تیسرے نمبر پہ یہ بات فرمائی کہ یہ ہے تبرکات. جوتا مبارک ہے، بال مبارک ہے، لباس مبارک ہے، پگڑی شریف ہوگی، جو کچھ بھی ہے، یہ نبی علیہ السلام کے عادتاً جو آثار ہیں وہ ہے نا، جوتا پہننا ہے، لباس ہے، جو کچھ بھی ہے. لیکن ایک ہے عبادتاً، یعنی دین کے اعتبار سے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کے رسول کے ارشادات، اللہ کے رسول کی حدیث. اب جب حدیث بیان کی جاتی ہے تو ان میں سے کوئی نہیں اٹھتا. بخاری شریف نبی علیہ السلام کی احادیث کی صحیح ترین کتاب ہے، کوئی بخاری کے لیے بھی اٹھتا ہے جس کے متعلق علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ بخاری شریف کی تمام احادیث صحیح ہیں. بلکہ یہ تک لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ اگر بخاری شریف کی احادیث صحیح نہ ہوں تو میری بیوی کو طلاق، تو اس بیوی کو طلاق نہیں ہوگی، کہ یہ ساری حدیثیں نبی علیہ السلام کی صحیح ہیں، سند کے ساتھ صحیح ہیں، ایسے ہی ہے جیسے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں. تو بخاری کے لیے تو کوئی نہیں اٹھتا. اس قسم کے جب سوالات اٹھائے تو بادشاہ کی ہوش ٹھکانے آ گئی. مولوی مایوس ہو گئے، پروپیگنڈا ختم ہو گیا. شاہ صاحب کو عزت و وقار کے ساتھ بگی میں بٹھا کر مسجد میں پہنچایا گیا. پروپیگنڈا تو ہوتا ہے، اور آج کل بھی پروپیگنڈا ہوتا ہے. یہ نبی علیہ السلام کے تبرکات کو نہیں مانتے جی، نالین مبارک جی، امامہ مبارک جی،
بال مبارک سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ان کا احترام تو تب کیا جائے گا جب یہ ثابت ہو کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ اب اس بات پر تو گستاخی ہے، اور حدیثوں کا جو قتل عام کیا جاتا ہے، سنتوں کا جو قتل عام کیا جاتا ہے، بے محابہ جو حدیث رسول پر ظلم کیا جاتا ہے، تقلید کے نشے میں بدمست ہو کر ائمہ کی باتیں مانی جاتی ہیں، میں فلاں امام کو ماننے والا ہوں، میں فلاں امام کے ماننے والا ہوں، حدیث کی پرواہ نہیں ہے، ہماری یہ دلیل حدیث نہیں ہے، حجت پیغمبر کی سنت نہیں ہے، حجت کیا ہے؟ قول امام ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول لاؤ امام شافعی کا قول۔ بھئی اللہ کے رسول کی حیثیت نہ ہوئی نا، دین اللہ کے رسول کا ہے یا ان اماموں کا ہے؟ نماز ہمیں اللہ کے رسول نے بتانی ہے یا ان اماموں نے بتانی ہے؟ نہیں، ہمارے مرشد نے یہ کہا ہے، ہمارے مولوی نے یہ کہا ہے، ہمارے پیر نے یہ کہا ہے، تو ایمان سے بتائیں۔ اس وقت آپ کا ایمان اور نبی علیہ السلام سے محبت، نبی علیہ السلام کی حرمت کہاں جاتی ہے؟ تم تو جھنڈیاں لگا کر دین کا نام رکھ لیا نا، اور جھنڈیاں وہ ہے جو 12 دن تک تو مقدس رہتی ہیں اور 12 دن کے بعد وہ پاؤں کے نیچے پھینک دی جاتی ہیں۔ یہ پیغمبر کا احترام ہے، یہ پیغمبر کی حرمت ہے، آثار پیغمبر کا یہ وقار ہے، یہ ڈھونگ ہے صرف۔ حرمت کا حقیقی تقاضا یہ ہے کہ یہ آثار ثابت ہوں تو ان کی توقیر ایمان کا حصہ ہے۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آؤ میں تمہیں نبی علیہ السلام کے اس پیالے میں پانی پلاتا ہوں جس پیالے میں نبی علیہ السلام نے پیا تھا۔ تو وہ احترام تو ثابت ہے، ان کی عزت احترام بال ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق آتا ہے، آپ نے وصیت کی تھی کہ میرے پاس نبی علیہ السلام کے بال مبارک بھی ہیں اور ناخن مبارک کے تراشے بھی ہیں، جب میں فوت ہو جاؤں ان بال اور ان ناخن کے تراشوں کو، ان مبارک اور نبی علیہ السلام کے تبرکات کو میری آنکھوں میں رکھ دینا، میری پلکوں میں چھپا دینا، میرے کفن میں ڈال دینا، تاکہ شاید ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی نجات کا سبب بنا دے۔ یہ تبرکات کے احترام اور توقیر کا انکار نہیں، سوال ان کی حقیقت اور صحت کا ہے۔ آج دین حقایات، روایات، خرافات کیا ہوا جی؟ بزرگوں نے فرمایا ہے۔ آج جتنے ہیں نا بیٹھے، کبھی دیکھ لیں جا کر، مول صاحب کیا پڑھے؟ یہ جی حقایات اولیاء ہے۔ یہ کیا پڑھ رہے ہیں جی؟ یہ فضائل اعمال ہے جی۔ یہ کیا جی؟ یہ تبلیغی نصاب کا درس ہو رہا ہے۔ کبھی ان سے پوچھو، خدا کے لیے پوچھو، تعصب کی بات نہیں ہے، مذہبیت کی بات نہیں ہے، عقیدے اور ایمان کی بات ہے۔ اگر نبی علیہ السلام پر ایمان، ان کا حرمت، ان کا وقار ہے، ان کی تعظیم ہے، تو وہاں یہ بزرگوں نے یہ فرمایا۔ بزرگوں بتاؤ، بزرگوں کو تم نے دیکھا ہے؟ کوئی 200 سال پہلے، کوئی 10 سال پہلے فوت ہو گیا بزرگ، کس نے اس سے یہ بات سنی ہے؟ اور آج کل تو دین ہی ہے، آپ سوشل میڈیا پر دے اور ماں کو دے دیں، وہ کہتے ہیں جی فلاں بزرگ ہے، کوئی پیر عبد القادر جیلانی کہتا ہے اس نے فرشتے کے منہ پر تھپڑ مار کر روحیں واپس لے لی، کوئی کہتا ہے فلاں جو ہے وہ 40 سال تک الٹا لٹکا رہا، کوئی کہتا ہے وہ دھاگے سے باتیں کرتا رہا۔ تمہیں کس نے بتایا بھائی؟ یہ دین ہے، دین کا کھلواڑ کیا جا رہا ہے، پیغمبر کی حدیث کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، اور حقایات روایات جن کا کوئی سر ہے نہ پاؤں ہے، لمبی لمبی جھوٹی چھوڑی جاتی ہیں، جھوٹ طوفان بولا جاتا ہے، اور ہم کہتے ہیں واہ سبحان اللہ، نوٹ میں پھینکے جاتے ہیں، ویلے کی جاتی ہیں، ماشاء اللہ مولوی صاحب نے کیا بات، کتنا بڑا جھوٹ بولا، جھوٹ کو پروموٹ اور سپورٹ کر رہے ہو۔ جو صداقت اور حق ہے، جو دلیل اور حجت ہے قرآن و سنت، اس کو نظر انداز کر جھوٹ کو پروموٹ کرنا، جھوٹ کو سپورٹ کرنا، اس کی حوصلہ افزائی کرنا، یہ کوئی ایمان اور شریعت کا تقاضا نہیں۔ ہم کرتے ہیں سارے، نام ہمارا دینداری ہے، نام ہمارا اسلام ہے، نماز ہمارا محبت رسول ہے، نمازیں بھی ہم پڑھے ہیں، حاجی صاحب بھی ہیں، تسبیح بھی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے،
دل میں ہمارا کفر جنم لے رہا ہے، دل ہمارا نفاق سے بھرا ہوا ہے۔ اس سے بڑا کفر اور نفاق کیا ہے کہ اللہ کے قرآن، اللہ کے رسول کی حدیث بتائی جائے، تمہارے چہرے پر سلوٹیں پڑ جائیں، تمہارا رنگ پھک ہو جائے کہ یہ قرآن اور حدیث میں یہ کہتا ہے، اور جب کسی امام کا نام، پیر کا نام، مرشد نام آ جائے تو پھر واہ واہ کیا سبحان اللہ، جلیاں ڈالتے ہو، بھنگڑے ڈالتے ہو۔ یہ ایمان نہیں، یہ شیطان کی حرکت ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پیغمبر علیہ السلام کی حرمت کا تقاضا ہے، آپ کے صحابہ کی حرمت، آپ کے اہل بیت کی حرمت، آپ کے ازواج مطہرات کی حرمت، آپ کے تبرکات کی حرمت، اور آپ کی احادیث مبارکہ کی حرمت کو پیش نظر رکھا۔ اگر کسی شخص میں یہ نہیں ہے تو اس کا ایمان نہیں رہتا۔ تو علی کل حال پیغمبر علیہ السلام کی حرمت، آپ کی عصمت، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ ایمان کا بنیادی رکن ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔